الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear elders, brothers, listeners, Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a complete deen. A complete deen means that this deen and the teachings of this deen, Islam, will apply to us in every avenue of life. It has been said many times before that our deen, Islam, is not only restricted to the masjid or restricted to our homes, but in every single facet of our life, how we do everything in life, there is a teaching and a command from Allah subhanahu wa ta'ala and a sunnah for us to emulate from our Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the only way to learn these commands and the only way to learn the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is to learn from the ulama. And ulama who act upon what they say. Today there are many people who have knowledge or information, however, there is no action upon what they teach. These ulama are not to be followed. However, ulama who follow that which they preach, and they are those ulama who we are to learn from, and they are the ulama who we should sit in the company of. Today we have sometimes subconsciously, unconsciously divided deen into different places. Example, if you are in the masjid, we will perform salah. However, many people I have seen who perform salah if they are at home. If they are at work, they do not perform salah in its time. Some people who perform salah when they are at home or even at work. However, when they are traveling and going on a holiday, then they do not perform salah. Different types of people. So it is very important that we learn that our deen applies everywhere. Our deen applies everywhere. Whether it is in the masjid, whether it is at home, whether it is at our workplace, whether we are, wherever we are, our deen applies. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون أما بعد. My respected ulama ikram, brothers and elders, one of the very famous scholars of this time, you can call him one of the mujaddids of this time, Molana Abul Hasan Ali Nadwi Nawwarallahu Markadahu, who was very well recognized all over the world. And Molana was a visionary person. And after World War II, Molana wrote a book for the Arab world. And that book which Hazrat Molana wrote, now of course it's been translated in Urdu, in English, different languages.
The book Molana wrote was that when Ummah-e-Muslimah, the Muslims, when they declined and their fall, what was the impact on that human civilization? The fall of Muslims, what was their impact globally on human civilization? Because Islam is the solution to all the problems of humanity at every age, at every time, regardless of time, regardless of age, regardless of place. Allah sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a mercy and solution for the entire humanity. And that's why Allah mentioned one of the unique qualities. First, Allah described His attributes, which we read every day in Salat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Two qualities of Allah. The most compassionate, the most merciful. Now, how humanity would know how compassionate and how merciful Allah is? So Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to show humanity that compassionate and that love and that mercy which Allah wanted to give to the humanity. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how he changed humanity, how he transformed Sahaba. Ma alimiya nawallahu markadahu, in his kitab, he has written about human history first. And different communities and cultures which were there before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coming. And then he notes what was the key change which brought Sahaba radiallahu ta'ala ajmain, Sahaba, who were not literate, not highly educated, did not have money, they were not a very influential community or society. They were the most uncivilized people who were known of their time. But what happened in the 23 years that the most uneducated, uncivilized became the global leaders for humanity to come till the day of judgment? What was it? What effort was made in them that transformation took place? What was it? That transformation made them such people. Today, we are not looking into that transformation which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made, which Imam Malik rahmatullah alayhi mentions. أول صلاة هذه الأمة, there's a hadith, and then I'll mention. أول صلاة هذه الأمة بالزهد واليقين. This is the hadith. How the first of this ummah was rectified. One, the iman and yaqeen was corrected. Their conviction and their belief in Allah was corrected. And second is that, okay, we live in a materialistic world. We live in a world of means. There is no denial of taking and using the means. But these means, asbab, the means we have, they should not become arbab. The sabab what we are using
It may be a job. It may be a degree. It may be a business. Whatever we have, that should not be our main source of conviction that, okay, if I lose this job, where will I eat from? If I lose this business, where will I eat from? If I don't achieve this degree, how will I become successful? That is the only media of success. Allah rectified that and corrected that in one ayat of the Quran. Whenever we have nikah, when a marriage takes place, that ayat is mostly presented. But we don't understand that why that ayat is presented. That ayat is told to a person that you're getting married. Your success and the success of your progenies and the life to come, just keep this in front of you. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sometimes we think that if I will follow deen, I'll become poor. मैं गरीब बन जाऊंगा. I will suffer financially. And Islam does not have financial solutions. For me to practice Islam and for me to come onto Islam, I'll have to give up my financial gains. This is a very big misconception. One of the Sahabi, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu warḍah, when Hijrat became farz, he migrated from Mecca to Medina. When he came to Medina, he had only 4 dinar, 4 gold coins. And because the people of Medina, the people of Mecca and Medina, the people of Medina were mostly farmers and they used to do agriculture. The people of Mecca mostly were businessmen, traders. So when he came, and when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made muakhat, brotherhood, one muhajir, one ansar. You will never find anywhere in the world how a refugee system which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made such perfect, such correct, and such beautiful. You would never find that system. The Ansar were prepared to receive the Muhajirin. And when they received them, they opened their hearts and their houses. And Ansari would tell his Muhajir brother that, look, I have 2 houses. You can take one and I will live in one. Right? And they understood this, that what are the promises of Allah on this? On supporting and helping and doing all of this, what Allah will reward us and what Allah will compensate us. They knew that. Hazrat Abdurrahman ibn Auf told his Ansari brother, Jazakumullah khair, may Allah reward you, just show me where the market is. He went to the market. When Hazrat Abdurrahman ibn Auf died, radiallahu anhu warḍah, he had 1,113 tons of gold. Which is the most reserved gold in today's market. Gold, is in the US reserve, which is close to 520 tons. This is one Sahabi.
he is leaving the gold, and the value in today's market is close to $860 billion. How much? $860 billion. This is one Sahabi, his asset. Islam has not come to make anyone poor. Islam has come to make a person rich. And where would he use this capital, what he would get? Someone asked Abdurrahman ibn Auf, how did you become rich? How did you become successful in business? He said, I did three things. I don't deal on credit. I have no loans. I don't borrow from anyone. Whatever merchandise comes in a very minimum profit, I sell it off. And I don't hold back my merchandise that tomorrow the value will go up, or let me hold it back after 1 month. No. As it comes, I sell it. He says, this is the secret of my business or my trade. And I would not lie and cheat. I would not lie. Whatever my goods were, I would tell a person. And I would not cheat. He says, these were the three principles of my business, which made me successful. Just think that what was it that made this history of Sahaba? That they became the most successful people ever to come in human history. The first thing was Iman inside them, Iman. Their connection with their Creator. Their connection with their Creator. They were connected with Allah 24/7. You know, today how we are connected with our cell phones, internet, gadgets, right? Now, there was a conference last week, and one doctor who lives here came to me and says, Molana, I have to present this in this conference. I need to talk to you about it. And he came with his research. And in that research he came with that how we have addictions, different addictions. Smoking is an addiction, right? Some people smoke, they become addicted to it, right? Some people drink chai, they become addicted to chai, right? Some people drink coffee, they are addicted to that. And then there are other addictions which we know, we hear about. So he said, Molana, cell phone, social media, this is also a very severe addiction. Very severe addiction. And this addiction, people don't even know about this addiction. So we are creating a program how to detox youngsters because it is creating mental depression and anxiety and stress. And that stress and anxiety has reached to the children who are 5, 6 years old, which has been never heard in this industry. This Iman is the solution to all the problems of humanity. If our yaqeen is correct, we are connected with Allah. Our conviction is that Allah is the sustainer, Allah is the provider. Everything is in the hands of Allah. Then a person, whatever he needs, whatever,
even it may be a shoelace, he will ask Allah. He will ask Allah. That why? Because he knows that Allah, when I will ask from Allah, Allah will listen for me, and Allah will give it to me. That's why one small Sahabi, 7 years old, Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, he was with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He says, Kuntu radif al-Nabi alayhi salatu wasalam. I was behind a ride on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. 7-year-old child. You know, in the education world, there's 2 countries which have the best education in the world. One is Finland and one is Singapore. Academics, worldly education I'm talking about. I'm not talking about religious education. I'm talking about the normal academics. Right. Finland and Singapore. They are the number 1 in the world. In Singapore, in Finland, they start school at the age of 7. And they have no exams and no homework. No exams, no homework. And if you really go into the depth of how the studying is, it is more similar to the Islamic tarbiyat which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave to Sahaba. Hazrat Ali radiallahu anhu, most of the times, parents have this question, how should I bring my child? Hazrat Ali radiallahu anhu made it very simple. He said, La'ibuhu bis sabr. He said, with your child, play till he's 7 years old. Addibuhu bis sabr. After 7 years old, the next 7 years, discipline him. And then sahibuhu bis sabr. 14 to 21, become his friend. First 7 years, play with him. Second 7 years, discipline him. Third 7 years, become his friend. In one sentence, the solution of all the problems which every family is facing today. Just simple. My respected Muslims, we are very fortunate. We are very fortunate that Allah has given us Islam. One of the greatest favors on us, that Allah has blessed us with the ni'mat of Islam. Every day, in the morning and in the evening, we should read this dua. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. By reading this, it will inside us bring this, that yes, we will be happy with being a Muslim. 2 months ago, it was in March, there was a gathering of ulama in Blackburn. So after the gathering, Mufti Shabir Saheb invited me to his house. So Molana and some ulama, and we want to discuss something with you. So we get gathered together. And Mufti Shabir Saheb said, our concern is today. And he said it very clearly when we were talking. He said, Molana, we are worried. I said, what? He said, we are worried that
our next generation will be on Islam or not. Then Mufti Sahib told me 6 houses from my house. He said, one Gujarati girl, he left Islam. She left Islam. 6 houses from me. Mufti Sahib said, since I heard this, I said, I've come to a point that they can become Salafi, they can become Barelvi, they can become whatever. Just stay on Islam, bas. This is the challenge of the time. The next generation, how can they stay on Islam? This is a global challenge. And we are not taking it seriously. We are not taking it seriously. The only solution of that and I think so I mentioned this before here, when COVID was going on, the COVID phase. In the US, there's a place called Atlanta, Georgia. So there was a small gathering, a small ijtima. So before we were going, the person who was taking me, I said, while we are going, it's far. So why don't we go and visit someone? He said, yes, Molana, I had someone in mind. But you just came off from the flight time. I said, no, let's go. We went to meet one person who has an IT company. He said, Molana Sahib, my partner, his son became Hafiz al-Quran. And then that Hafiz al-Quran left Islam. He said, how come? My question is, how come someone who's a Hafiz al-Quran and he can leave Islam? He said, I need an answer. And I told him, I said, Sahaba used to say, تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. First thing we learned Iman, then we learned Quran. If Iman is not learned, that Quran will not be protected. Iman has to be learned. Yaqeen has to be learned. That Aqidah, that Tawheed has to be learned. And that has to be learned in company, suhbat. The company of the people of Iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah says that, O people of Iman, fear Allah, wa kunu ma'as sadiqin, and stay with the people who are sadiq in the Iman. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Allah says, who are the people who have no doubt, no second reservation. I will just finish my talk. We should ask from Allah to give us Iman as Sadiq. And we should ask Allah to give us Khatima on Iman. And we should ask Allah to protect our Iman. And every day in our homes, we should read about Iman and discuss Iman. ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ فرمایا، اور خاص کر کے 5 ایسے واقعات جو بڑے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ اور اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے چلے ہیں اور اپنے باپ کو جو دعوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کی زندگی میں صرف اور صرف قربانیاں نظر آتی، اور سخت امتحانات اور آزمائش اور ابتلاء اللہ کی طرف سے، لیکن ان تمام میں ابراہیم علیہ السلام اپنی جی جان توڑ محنت کے ساتھ اس میں اپنے آپ کو جھونک دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ ابراہیم جدی و مجدد الانبیاء۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرے بھی دادا ہیں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان تمام کے بھی باپ ہے، دادا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بلند نسبت۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ہماری ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت بالکل یکساں ہے، اور ہم گویا کہ ملت ابراہیم کو تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی تکمیل فرمائی، تو بہت بلند نسبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی ہیں، اتنے بڑے شخص ہیں کہ آپ کی نسل میں انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا طبقہ چلا ہے۔ ایک طرف اسحاق علیہ السلام، پھر آپ کے واسطے سے انبیاء بنی اسرائیل، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام، پھر آپ کی نسل میں سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک طرف آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہوتے ہیں۔ تو یہ ترتیب چلی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور وہیں پر دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسے سخت حالات اور سخت آزمائش اور امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گزرا، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا۔
پیریڈ چھوٹا تھا 23 سال کا، لیکن اتنا سخت حالات سے اور اتنے سنگین آزمائش اور امتحانات سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. اور جب تک قربانی حالات اور امتحان میں آدمی جب تک جمے گا نہیں، جب تک استقامت نہیں آئے گی، وہ کام کا بندہ نہیں بن سکتا. ہم دنیاوی مثال کے طور پر جس جگہ ہم کام کرتے ہو، جس فیکٹری میں، جس کمپنی میں، جس آفس میں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، پہلی بنیادی بات اپنا جو باس ہے، جو ہمارا سپیریئر ہے، ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی. اور کہاوت مشہور ہے، باس از آلویز رائٹ. جیسے ہمارے سمیر بھائی، تو اس کی ہر بات ماننی پڑتی. اس کا جو شیڈیول بنایا ہوا ہے اس آفس کا یا اس کمپنی کا، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم چاہے ہمیں ماننی پڑتی ہے ان کی بات سے. تو پہلی بنیادی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے اندر ماننے کی صفت پیدا ہو جائے. اس وقت ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانتے. یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے، بہت نقصان دہ بات ہے. سب سے پہلی بات ہمیں ماننا آ جائے. اب جب ماننے کی صفت آئے گی تو ہم اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کے رسول کی بھی مانیں گے. اور ان دونوں ہی کی تو ماننی ہے. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. قرآن نے بہت آسان الفاظ میں اتنی سی بات بتلا دی، پورے دین کا خلاصہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول بتلا دے وہ کرو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہ پورا دین ہو گیا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن بہت کھولتا ہے، کئی مقامات پر کھولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ کھولا ہے، لیکن واقعات ابراہیم کو بھی بہت کھولا ہے. اور اس امت کو ملت ابراہیم سے بہت بڑی نسبت ہے. اس لیے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہے اس ملت سے، اس ملت میں باقی ہے. اور حج تو پورا کا پورا ابراہیم اور خاندان ابراہیم کی قربانی کا نتیجہ ہے، ان کے عشق کا نتیجہ ہے، ان کے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نتیجہ ہے. قرآن نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جو ملت ابراہیم کو نہ سمجھ سکا وہ بے وقوف ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر آگے جو آیت ہے، جو بنیادی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ماننے کی صفت آ جائے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اپنے آپ کو سونپ دو، جھونک دو، اپنے آپ کو سپرد کر دو. اس کی مثال علماء نے لکھی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید نہ سمجھ پائیں. جیسے بیل ہوتے ہیں، بیل، بلاک، اور اس کا ایک ہل ہوتا ہے جوتنے والا، جس کو فارم میں فارمنگ کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے. تو آگے ایک لکڑی ہوتی ہے لمبی سی، ایک بیل رائٹ میں، ایک بیل لیفٹ میں ہوتا ہے. اور جس وقت وہ کام کرنے والا شخص اس لکڑی کو ایسے اٹھاتا ہے تو جو اچھے بیل ہوتے ہیں وہ سیدھا اپنے آپ کو ایک رائٹ میں ایک لیفٹ میں اپنی گردن جھکا کر کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ لکڑی اس پر رکھ دیتا ہے، اس کے بعد باندھ دیتا ہے.
اس کو کہا جاتا ہے اسلم. جو وہ لکڑی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جوا. یعنی بنا کچھ کہے صرف اس بندے نے لکڑی کو اٹھایا اور وہ بیل اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ فوراً اپنے آپ کو اپنی گردن جھکاتے ہوئے ایک رائٹ میں ایک لیفٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بنا کچھ مستی کیے ہوئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں بیل جو شریر ہوتے ہیں تو جس وقت وہ لکڑی اٹھاتا ہے وہ اپنا سر نہیں جھکاتے اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اس کو رسی کے ذریعے سے کھینچنا پڑتا ہے اور زبردستی اس کو اس لکڑی کے نیچے لا کر کے اس کی گردن جھکائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے والا اس بیل کو سزا دیتا ہے, مارتا ہے, تاکہ وہ دوسری مرتبہ یہ غلطی نہ کرے. اسلام کا بنیادی مطلب اور معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنا چون چرا کیے ہوئے, بنا کسی سوال کے, بنا کسی چیز کے اپنے آپ کو جھکا دینا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین, میں سارے جہان کے مالک اور پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر چکا ہوں. اسی لیے ہم وہ واقعہ 12 سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب 6 مہینے تک آگ جلائی گئی اور اتنی بڑی اور اتنی بلند آگ جلائی گئی کہ اس سے کئی میل کے فاصلے پر اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا اس کی گرمی کی وجہ سے وہ بھی جھلس کر کے اندر گر جاتا تھا. تو اتنی سخت آگ کو جلا کر کے تیار کیا گیا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا وقت آیا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے, اس لیے کہ اتنی سخت جھلسانے والی آگ کے سامنے کون جائے. تو رسی کے ذریعے سے اس کو جو ہے تھرو کیا گیا, یعنی تھرو کر کے ان کو ڈالا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں پہنچے ہیں, جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچے اور آپ سے درخواست کی کہ کیا کیا جائے. آپ نے صرف اتنی سی بات کہی کہ اس چیز کا جو میرے ساتھ اس وقت واقعہ پیش آیا, یعنی مجھے آگ میں جھونک دیا گیا, کیا اس خالق اور مالک کو اس کا علم ہے؟ کہا اس کو اس کا علم ہے. بس جب اس کو اس کا علم ہے تو میرا معاملہ اس کے حوالے ہے. اس نے آگ میں ڈالا ہے, اب چاہے وہ جلانا چاہے تو مجھے جلا دے, چاہے وہ بچانا چاہے تو مجھے بچا دے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان, یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اور ہمارے پاس جب اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے, فرض ہو, خاص کر واجب ہو, سنت ہو, تو ہم بہت جول جال کرتے, اس میں تعویل کرتے, اس سے نکلنے کی راہ ڈھونڈتے. سنت ہی تو ہے, مستحب ہی تو ہے, نفل ہی تو ہے, اور اس راستے سے ہم اپنے آپ کو ہٹا لیتے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر کے اس امت کو بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے, بہت سمجھایا گیا ہے, اور اس امت کو اس راستے پر لانے کے لیے واقعات ابراہیم کو قرآن کھولتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنا. اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے, قربانی. میں اور آپ انہی کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں, لیکن قربانی کرتے ہوئے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جس کے ذریعے سے قربانی ملی ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے. 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ میں قربانی ہو جاتی ہماری یہاں پر, اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والی کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور یہ ملا ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے. ہم نے یاد کیا کبھی ابراہیم کے نام پر قربانی کی, جن کے نام سے ہمیں یہ ملا ہے, اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ ملا ہے,
کبھی ہم نے اپنی قربانی کرتے وقت ان جذبات کو صرف یاد کیا جس جذبے سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اور جس جذبے سے اسماعیل علیہ السلام خود تیار ہو گئے، وہ جذبہ بھی ہم نے کبھی سوچا کہ اپنے دل میں پیدا ہو جائے؟ پھر ہماری قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک رسمی طور پر ہم جانور، اور یہاں تو اللہ خیر کرے، پیسے دے دیے، قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم پیسے دے چکے، شاپ میں جا کر کے لے آئے، قربانی صحیح ہوئی نہیں ہوئی۔ کتنی مرتبہ ایسی قربانی ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے قربانی کا جانور موجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے پیسے دیے، اس نے قربانی کر لی، ہم نماز سے فارغ نہیں، اس سے پہلے ہمارا جانور ریڈی ہے، کیسے قربانی ہو گئی؟ اور ہمیں اس کی کوئی تحقیق نہیں، قربانی صحیح ہوئی غلط ہوئی، بس پیسے دیے، گوشت لیا، شام کو پارٹی کر لی، بات ختم۔ قربانی ہوئی نہیں ہوئی، صحیح ہوئی نہیں ہوئی، صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے ہوئی نہیں ہوئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دین کے معاملے میں اتنے بے پرواہ ہیں، اور وہی 200 پاؤنڈ ہم نے کسی اور جگہ اسپینڈ کیے ہو، کوئی چیز خریدنے میں، مشین خریدنے میں، واشنگ مشین لینے میں، تو ہم کتنا ڈیٹیل میں اس کی جو ہے ریسرچ کریں گے۔ بہت بین فرق ہے ہمارا۔ 200 پاؤنڈ کا ایک لیمپ قربانی کا، اور 200 پاؤنڈ کی ایک مشین، واشنگ مشین، دونوں کے ریسرچ میں فرق کو سمجھو۔ ایک کار لینے میں یا اس کار کے 4 ٹائر بدلنے ہیں تو ہم کتنی جگہ گھومیں گے، کتنے میکینک کو پوچھیں گے، کتنے ان لوگوں کو پوچھیں گے جو اس میں ایکسپرٹ ہے، کتنے ہمارے فرینڈ سرکل ہے ان کو پوچھیں گے۔ قربانی کے معاملے میں یعنی دین کا کوئی معاملہ ہو، قربانی تو ایک مثال ہے کیونکہ سامنے ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، لیکن دین کا کوئی معاملہ ہو، ہمارا حال یہی ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، ہمیں اس حالت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ قربانی کے دن یوں سمجھو، جہاں رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، وہاں سے حج کے دن شروع ہو گئے۔ 40 نہیں 60-70 دن یہ پورے پیریڈ، اور اس کے بعد 4 اور دن، تو گویا تقریباً 75 دن کا یہ پیریڈ ہے حج کا، قربانی کا، عاشقی کا، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ اتنا بڑا جو ہے پیریڈ اللہ تعالی ہم کو ہر سال دیتا ہے۔ کیوں؟ جیسے رمضان ہر سال آتا ہے 30 دن کا، یہ پیریڈ 75 ڈیز کا ایوری ایئر ہمیں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ جہاں تھے وہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں جاتے، بلکہ ہم پیچھے جاتے۔ تو ہمیں ان دنوں میں اپنے جذبات کو، اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اسی طرح حوالے ان جذبات کے ساتھ جس جذبات سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، خاندان ابراہیم اور خاندان اسماعیل نے قربانی پیش کی، اپنے آپ کو پیش کیا، ایسے ہی جذبات اللہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور ان جذبات کے ساتھ ہمارا ایمان اور اسلام باقی رہے، اور ایمان اور اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ Brother, move forward. I request small child please can go back at the second line. First stuff is very important, and if you have a small child, please look after your child during the salah especially. So may Allah tabarak wa ta'ala give us tawfiq inshallah.